ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات میتة جاہلیہ. صلوات پڑھے محمد وآلہ. برادران ایمانی، موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، آج روز جمعہ ہے اور روز جمعہ منسوب ہے آپ کے اور میرے 12ویں امام یوسف زہرا حضرت حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام کے نام کے ساتھ. اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج کی میں اس مجلس میں اپنے زمانے کے امام کا ذکر کروں. پندرہ شعبان سن 255 ہجری وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے زمانے کے امام اس دنیا میں تشریف لائے. اور 8 ربیع الاول سن 260 ہجری وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے زمانے کے امام کی امامت کا آغاز ہوا. آغاز امامت ہوتے ہی آپ کے اور میرے 12ویں امام پردہ غیب میں تشریف لے گئے. آپ حضرات جو پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں، یہ جگہ خالی ہے. یہ جو کیمرے سے پیچھے بیٹھے ہیں احباب، ان سے درخواست ہے کہ وہ یہاں آگے تشریف لائیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں. درود پڑھتے ہوئے محمد والے محمد پہ بلند آواز کے ساتھ اللہم صلی علی محمد. بڑی مہربانی. 8 ربیع الاول سن 260 ہجری وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے زمانے کے امام کی امامت کا آغاز ہوا. آغاز امامت ہوتے ہی آپ کے اور میرے 12ویں امام پردہ غیب میں تشریف لے گئے. البتہ امام کی غیبت کی 2 قسمیں ہیں. ایک غیبت صغریٰ کہلاتی ہے اور ایک غیبت کبریٰ کہلاتی ہے. 8 ربیع الاول سن 260 ہجری سے لے کر 15 شعبان سن 329 ہجری تک یہ 69 ایئر، یہ 69 سال کا زمانہ آپ کے اور میرے 12ویں امام کی غیبت صغریٰ کا زمانہ کہلاتا ہے. غیبت صغریٰ کا مطلب یہ ہے کہ امام ایک سرداب کے جو آج بھی زیارت گاہ ہے مومنین کی، جو عراق کے زائرین بیٹھے ہوں وہ دیکھ کے آئے ہیں سامرہ میں، وہ تہ خانہ کی جسے سرداب مقدس کہا جاتا ہے. امام وہاں تشریف فرما ہوتے تھے اور امام کا ایک خاص نائب ہوتا تھا جس کے وسیلے سے مومنین اپنے زمانے کے امام کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے تھے. آخری نائب علی ابن محمد سومری ہیں. جب ان کا وقت وفات قریب آیا تو امام علیہ السلام نے توقیع مبارک جاری فرمائی کہ اب ان کے بعد میرا کوئی خاص نائب نہیں ہوگا، بلکہ ہر وہ عالم تشیع جو ان شرائط کے ساتھ
کہ سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولا۔ علم کی خاص بلندی تک پہنچ جائے گا، وہ خود بخود میرا نائب ہو جائے گا۔ ہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم، وہ میری طرف سے تم پر حجت ہوں گے اور میں اللہ کی طرف سے ان پہ حجت ہوں۔ اس دور سے لے کر آج تک جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہمارے 12ویں امام کی غیبت کبریٰ کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں مومنین کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کیا ہماری ذمہ داری فقط اتنی ہے کہ ہم نیمہ شعبان امام کی ولادت کا جشن منا لیں اور پھر سارا سال زمانے کے امام کو فراموش کیے رہیں؟ علماء نے، ہمارے ہادیوں نے ہم پہ احسان کیا کہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں سے آگاہ فرمایا۔ کم و بیش 7 ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں کتابوں میں کہ جب تک کوئی انتظار کرنے والا ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا، وہ امام کا سچا منتظر نہیں کہلا سکتا۔ اجازت ہو تو میں ذمہ داریاں بتا دوں۔ پہلی ذمہ داری آج کے مومن کی یہ ہے کہ وہ ہر وقت غمگین رہے۔ اس کے چہرے پہ تو مسکراہٹ آ سکتی ہے، لیکن دل میں احساس غم لے کے زندگی گزارے کہ کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، میرے زمانے کا امام یوسف زہرا موجود ہیں، زندہ ہیں، لیکن ہم ان کی زیارت سے محروم ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی زمانے میں کسی امام کے روزے کی زیارت پر پابندی لگ جائے، روزے کی زیارت پہ، تو مومنین کس قدر پریشان ہو جاتے ہیں۔ متوکل عباسی کا زمانہ تو آپ کو یاد ہوگا، علماء و ذاکرین سے آپ سنا کرتے ہیں۔ متوکل عباسی یہ ملعون دشمن اہل بیت تھا، اس نے کربلا کی زیارت پہ پابندی لگا دی تھی اور حکم جاری کیا تھا کہ زیارت کو فقط وہ بندہ جا سکتا ہے کہ جو اپنا بازو قلم کروائے۔ میرا سلام ہو اس زمانے کے کامل الایمان مومنین کو کہ لائنیں لگی ہوتی تھی، مومنین بازو قلم کرواتے تھے اور زہرا کے لال کی زیارت کو جاتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ تعداد تو بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اس نے حکم اور سخت کر دیا اور کہا کہ اب وہ زیارت کو جا سکتا ہے کہ جو راہ حسین میں اپنا بچہ ذبح کروائے۔ میرا سلام ہو اس زمانے کی ماؤں کو جو بچے پیدا کرتی رہیں، راہ حسین میں ذبح کرواتی رہیں اور بدول کے بیٹے کی زیارت کو جاتی رہیں۔ بڑی مہربانی اللہ کو مل کے حیدری۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب کسی معصوم کے روزے کی زیارت پہ پابندی لگ جائے اور مومن یوں تڑپ جائے تو کیا ہمیں اس بات پہ نہیں تڑپنا چاہیے؟ ہمیں اس بات پہ دکھ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے؟ شب و روز کیا ہمیں آنسو نہیں بہانا چاہیے کہ کتنے دکھ کی بات ہے، خود یوسف زہرا زندہ ہیں، موجود ہیں، لیکن ہم دشمنان اہل بیت کی کثرت اور اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اور امام کے انقلاب کے لیے تیاری نہ کرنے کی وجہ سے یوسف زہرا ہمارے درمیان موجود ہونے کے باوجود ہم ان کی زیارت سے محروم ہیں۔ یہ پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری مومن کی یہ ہے کہ وہ امام کے نام پہ صدقہ و خیرات کرتا رہے۔ یہ بات ذہن میں نہ آنے پائے کہ ہمارے صدقے کی امام کو کیا ضرورت ہے۔ روایات میں یہ تائید پیغمبر تک کے بارے میں ہے، اور پھر ان روایات کو آپ سنتے چلے جائیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے سے مومن کا رشتہ اور رابطہ امام کے ساتھ ہر وقت تر و تازہ رہنا چاہیے۔
یہ میں عمل بتا رہا ہوں، اور یہ بڑا رزق آور عمل ہے، مجرب عمل ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ دے سکتے ہیں، روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ، نہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ، نہیں تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ، اپنی حیثیت کے مطابق 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 1000 نیت کر کے کہ یہ میں صدقہ دے رہا ہوں یوسف زہرا کی صحت و سلامتی کے لیے، اس کا اجر و ثواب بھی ہمیں ہی ملنے والا ہے، اور وہ کسی مستحق کو، کسی مومن کو، کسی سید کو امام کے نام پہ صدقہ دو۔ تیسری ذمہ داری مومن کی یہ ہے کہ امام کی صحت و سلامتی کی دعائیں ہر انتظار کرنے والے کے لبوں پہ رہنا چاہیے، اور معصوم نے خود ارشاد فرمایا، میرے بارے میں امام کا فرمان ہے کہ جو میرا انتظار کرنے والا ہر واجب نماز کے بعد میرے ظہور کی دعا مانگتا رہے گا، روٹی اس کی زندگی کی سیرت یہ ہو کہ ہر واجب نماز کے بعد میرے ظہور کی دعا مانگتا رہے گا، دعا الہی عظم البلا، دعا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، امام کے حوالے سے دعائے ندبہ، جتنی دعائیں ہیں کوئی بھی ایک دعا ہر نماز واجب کے بعد مانگتا رہے گا۔ امام خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے ظہور سے پہلے وہ دنیا سے چلا گیا تو میں اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں کہ اپنے ظہور کے بعد حکم خدا سے اس مومن کو قبر سے زندہ کروں گا اور اپنی زیارت کا شرف کروں گا۔ حیدریہ، یہ شرف کسے ملے گا؟ جو ہر نماز واجب کے بعد امام زمن کے ظہور کی دعا مانگتا رہے گا۔ چوتھی ذمہ داری مومن کی یہ ہے کہ وہ ہر وقت انتظار امام میں رہے۔ انتظار امام معصوم فرماتے ہیں، نبی کا فرمان ہے، پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں میرا 12واں غیب پردہ غیب میں چلا جائے گا، اور میرے 12ویں کی انتظار میں ایک لمحہ گزارنا میدان احد میں ذوالفقار حیدری کے ساتھ جہاد کرنے سے افضل عبادت ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں میرے 12ویں کے انتظار میں ایک لمحہ گزارنا ذوالفقار حیدری کے ساتھ جہاد کرنے سے افضل عبادت ہے۔ انتظار امام، انتظار کرنے والے کا مقام کس قدر بلند ہے آپ متوجہ ہیں، جتنے احباب مخلصین تشریف فرما ہیں، انتظار کرنے والے کا مقام کتنا بلند ہے۔ 2 حدیثیں مجھے حضور کی 2 حدیثیں جو آپ کی شان میں نبی نے فرمائی، انتظار کرنے والے کی شان میں نبی نے 2 حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ انتظار کرنے والے کا مقام کتنا بلند ہے۔ وہ میرے بھائیوں میری بات یاد رکھنا، اصحاب پیغمبر کا بہت بڑا مقام ہے، اصحاب رسول کا بڑا مقام ہے۔ وہ اصحاب رسول کہ جنہوں نے نبی کی زیارت کی، نبی کے ہاتھوں کے بوسے لیے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ اصحاب پیغمبر کا مقام و مرتبہ بہت بلند، اصحاب امیر المومنین کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، اصحاب امام حسن کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اصحاب حسین کا مقام تو اس قدر بلند ہے کہ میرے 12ویں امام اصحاب حسین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں بے ابی انت و امی یا انصار الحسین، او میرے بابا حسین کے ساتھیو تم پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ یہ مقام ہے امام حسین علیہ السلام کے، اصحاب کا یہ بلند مقام ہے کہ یوسف زہرا اپنے ماں باپ قربان کر رہے ہیں، بے ابی انت و امی یا انصار الحسین، میرے بابا حسین کے ساتھیو تم پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ لیکن آج کے زمانے میں پیدا ہونے والے مومنین، امام زمن کے اس دور حکومت میں پیدا ہونے والے مومنین کا مقام کتنا بلند ہے، یہ توجہ فرمائیے گا۔ حضور تشریف فرما ہے، اصحاب کا مجمع ہے، حضور نے ایک جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ۔
مجھے تعجب ہے ان لوگوں کے ایمان پر۔ پھر نبی فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے ان لوگوں کے ایمان پر۔ تیسری مرتبہ فرمایا مجھے تعجب ہے ان لوگوں کے ایمان پر۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ کن لوگوں کے ایمان پہ تعجب کا اظہار فرما رہے؟ حضور نے استفسار فرمایا۔ استفسار یعنی وہ سوال کہ جو جان بوجھ کے اس لیے پوچھا جائے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے۔ حضور نے فرمایا ایک بار آپ لوگ خود مجھے بتاؤ کہ میری نگاہ رسالت و نبوت میں سب سے زیادہ قابل تعجب ایمان کن صاحب ایمان کا ہونا چاہیے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا نبی اللہ انبیاء کا ایمان قابل تعجب ہوگا؟ نبی فرماتے نہیں، انبیاء وہ تو اللہ کی طرف سے ہادی بن کے آئے، نبی بن کے آئے، وہ تو ایمان بانٹنے کے لیے آئے، ان میں ایمان کی تعجب کی کوئی بات نہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ پھر ملائکہ کا ایمان قابل تعجب ہوگا؟ فرماتے ہیں ملائکہ کے ایمان میں تعجب کی کون سی بات ہے کہ وہ تو اطاعت جبری پہ خلق ہوئے ہیں۔ ملائکہ فرشتے جو ہیں وہ ایمان لانے میں اور اطاعت کرنے میں مختار نہیں ہیں، مجبور محض ہیں۔ جس فرشتے کو جس عبادت یا جس کام پہ لگا دیا گیا ہے وہ اس پہ قیامت تک لگا ہوا ہے، وہ خواہشات نفسانی سے مبرہ و منزہ ہیں، ان کے وہ ایمان لانے اور اطاعت کرنے میں مجبور ہیں، ان کے ایمان میں تعجب کی کوئی بات۔ ایک اور صحابی کھڑا ہوا، یا نبی اللہ پھر ہمارا ایمان قابل تعجب ہوگا؟ پیغمبر فرماتے ہیں تمہارے ایمان میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اب توجہ فرمائیں، تمہارے ایمان میں کون سی بات ہے تعجب کرنے کی جبکہ تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ نہیں، غور نہیں فرمایا۔ تمہارے ایمان میں تعجب کی کون سی بات ہے جبکہ تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ میرے بھائی علی موجود ہیں، میرے شہزادے حسن و حسین تمہارے سامنے جوانان جنت کے سردار بیٹھے، میری شہزادی گھر میں موجود ہیں، پنجتن پاک موجود ہیں، تم ہمیں دیکھ رہے ہو، پھر تمہارے ایمان میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اتنے میں سلمان فارسی کھڑے ہوئے، یا نبی اللہ آپ ان تینوں کو جانے دیجئے، آپ خود ارشاد فرمائیں آپ کی نگاہ نبوت و رسالت میں سب سے زیادہ قابل تعجب ایمان کن کامل الایمان مومنین کا ہے؟ اس وقت حضور نے فرمایا، آپ کی طرف اشارہ کیا، فرماتے میری نگاہ نبوت و رسالت میں سب سے زیادہ قابل تعجب ایمان ان مومنین کا ہے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میرے بھائی علی کو دیکھا، نہ میرے شہزادے حسنین کو دیکھا، نہ درمیان کے کسی ایمان کو دیکھا، اور میرا 12واں بھی غائب ہو جائے گا، اس کے باوجود ان کا ایمان میری 12ویں حجت پر اس قدر محکم و مضبوط ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، ان کا ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ان کا ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت، دوسری روایت سنیے، حضور کی کچہری لگی ہوئی ہے اور یہ جملہ بھی حضور نے دعائیہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، دعائیہ، پروردگار مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے۔ مقام و مرتبہ تو دیکھیں، اس زمانے میں پیدا ہونے والے مومن کا مقام، انتظار کرنے والے کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہے، توجہ فرمائیں، کس قدر بلند ہے مقام و مرتبہ منتظر ایمان کا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں پروردگار مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے، مالک مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے، میرا اللہ مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے۔ سلیمان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کن بھائیوں سے ملنے کی دعا مانگ رہے ہیں؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا نہیں، تم میرے اصحاب ہو، میرے بھائی تم سے افضل مخلوق کا نام ہے، میرے بھائی تم سے افضل مخلوق کا نام ہے۔ سلیمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں آپ کی طرف سے اتنا بڑا مقام و مرتبہ مل رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ میرے بھائی ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟
اس وقت امام نے آپ کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا آخری زمانے میں پیدا ہونے والے وہ مومنین جنہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میرے بھائی علی کو دیکھا، نہ میرے شہزادے حسنین کو دیکھا، نہ سیدہ کو دیکھا، نہ درمیان کے کسی امام کو دیکھا، اور میرا 12واں بھی پردہ غیب میں چلا جائے گا، اور وہ ایسے کامل الایمان مومن ہوں گے کہ وہ سفیدی پر سیاہی کو دیکھ کر ایمان لائیں۔ کیا مطلب؟ سفید کاغذ پر کالی سیاہی سے لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ کے وہ میرے 12ویں پہ ایمان لائیں گے، اور ان کا ایمان میری 12ویں حجت پر اس قدر محکم و مضبوط ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، ان کا ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا ہے۔ میں ان بھائیوں سے ملنے کی دعا مانگوں۔ ڈاکٹر صاحب اب میں ایک بات کہنے چلا ہوں۔ لوگ آج 1400 سال کے بعد ہمارے ایمان کے متعلق بحثیں کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کے متعلق شیعان حیدر کرار کے ایمان کے متعلق وہ بحث کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، خدا کی قسم 1400 سال کے بعد میری ملت کے 10-12 سال کے، آج 1400 سال کے بعد میری ملت کے 10-12 سال کے نابالغ بچے کا ایمان آج سے 1400 سال پہلے کے بوڑھے سے بہتر۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا۔ پھر میں کہتا ہوں 1400 سال کے بعد میری ملت کے 10-12 سال کے بچے کا ایمان آج سے 1400 سال کے بوڑھے سے بہتر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ میری ملت کا 10-12 سال کا بچہ آپ لیں، اس سے آپ پوچھیں بیٹا آپ نے نبی کو نہیں دیکھا، مولا علی کو نہیں دیکھا، حسنین شریفین کو نہیں دیکھا، درمیان کے کسی امام کو نہیں دیکھا، آپ کا 12واں بھی پردہ غیب میں ہے، تو آپ کا ایمان اپنے 12ویں امام کے بارے میں کیسا ہے؟ تو دیکھنے میں وہ بچہ نظر آئے گا، ایمان اس کا جوان نظر آئے گا، ایمان اس کا جوان نظر آئے گا۔ اس نابالغ 12 سال کے بچے نے اپنے زمانے کے امام کو دیکھا نہیں، لیکن ان کے وجود میں شک نہیں کیا، تو اس بوڑھے سے تو بہتر ہے جو نبی کو دیکھتا بھی رہا، شک بھی کرتا۔ بہت شکریہ، جو نبی کو دیکھتا بھی رہا اور شک بھی کرتا رہا۔ اور خدا کی قسم یہ مجلس حسین کا فیض ہے۔ میں ایک اور بات کہتا ہوں، یہ مجلس حسین کا فیض ہے، اور یہ ہماری مقدس ماؤں کے پاک دودھ کی تاثیر ہے۔ میں چیلنج سے بات کر رہا ہوں، آپ کالجز اور یونیورسٹیز میں چلے جائیے اور غیر شیعہ جوان سے جا کے آپ پوچھیں کہ آپ اپنے مذہب، مکتب، فرقے کے امام کا اصلی نام بتاؤ، نہیں ہوگا۔ وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوگا لیکن آج بھی اسے اپنے مذہب، فرقے کے امام کے اصلی نام کا پتہ نہیں ہوگا۔ یہ مکتب اہل بیت کا ترہ امتیاز ہے، میں نے عرض کیا، یہ عزاداری سید الشہداء کا فیض ہے، یہ باری مقدس ماؤں کے پاک دودھ کی تاثیر ہے۔ میری ملت کا 15 سال کا بچہ نہیں، 10 سال کا بچہ نہیں، 8 سال کا بچہ نہیں، 4 سال کا بچہ نہیں، 2 سال کا بچہ ماں کی گود میں بیٹھ کر جو اپنے باپ کا نام تو نہیں جانتا، انگلی اٹھا کے علی کا نام لیتا۔ توجہ فرما رہی ہیں؟ یہ مقام ہے انتظار کرنے والے کا۔ ہمارے ذاکرین مولا کے مداح خان ایک بات کہا کرتے ہیں، آپ اکثر سنا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی۔ کہتے ہیں یا نہیں؟ ایک جملہ کہتے ہیں، عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی۔ کیا مطلب؟ جب مقام و مرتبہ جس قدر بلند ہوتا ہے، ذمہ داریاں بھی اس قدر زیادہ ہوتی ہیں۔ انتظار کرنے والے کا مقام اس قدر بلند ہے نگاہ رسالت و نبوت میں، تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ انتظار کا مطلب کیا ہے؟ کیا انتظار کا مطلب یہ ہے کہ ہم تسبیح ہاتھ میں لے کر کسی کونے میں، امام بارگاہ میں یا مسجد کے کسی کونے میں مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں اور کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں،
اور ہم کہیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، اور میرے بھائیوں انتظار کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانے کا نام نہیں، انتظار نام ہے تیاری کرنے کا۔ انتظار نام ہے تیاری کرنے کا۔ کیا مطلب؟ یعنی امام زمن اپنے ظہور کے بعد جیسا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم وہ پہلے بن کے دکھائیں۔ بولو یار، ہماری شکل ایسی ہونا چاہیے جیسے وہ یوسف زہرا دیکھنا چاہتے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ایک بات یاد رکھنا، امام ہم دعا مانگتے ہیں پروردگار ہمیں امام کے آوان و انصار میں قرار دے، امام کے سپاہیوں میں سے ہمیں بنا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، امام کا ایک تو کوئی امام کا سپاہی بے نماز نہیں ہوگا، دوسرا امام کا کوئی سپاہی بے ریش نہیں ہوگا۔ یہ دو شرطیں توجہ فرما رہی ہیں۔ امام کے سپاہی کو بارش بھی ہونا چاہیے، جو یہ چاہتا ہے اور صدق کے دل سے چاہتا ہے کہ میں امام کے سپاہ کا حصہ بنوں، اس کو بارش ہونا چاہیے۔ دوسرا اس کو نمازی ہونا چاہیے، بے نماز کبھی بھی امام کا سپاہی نہیں بن سکتا۔ ہماری شکل و صورت ایسی ہونی چاہیے جیسے امام چاہتے ہیں، ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے جیسے امام چاہتے ہیں۔ یعنی اگر امام کا ظہور ہو جائے، اور کسی وقت بھی ظہور ہو سکتا ہے، امام کا ظہور ہو جائے تو کیا ہمارا گھر اس قابل ہے کہ ہم یوسف زہرا کو گھر میں کھانے کی دعوت دے سکے؟ بولو یار، ہمارا رزق پاک ہے کہ امام ہمارے گھر سے تناول فرما سکیں؟ اور بھائی رزق صرف حلال ہونا کافی نہیں، رزق کا طیب ہونا ضروری ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں اللہم ارزقنی حلالا طیبا، پروردگار مجھے حلال اور طیب رزق عطا فرما۔ حلال رزق کیا ہوتا ہے اور طیب کیا ہوتا ہے؟ اس فرق کو سمجھ لیجئے۔ حلال رزق حلال، آپ نے مثلا آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، سروس کرتے ہیں، گورنمنٹ سروس ہے آپ کے پاس، آپ پوری دیانتداری اور ذمہ داری کے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ کو 2 لاکھ روپیہ وہاں سے تنخواہ ملتی ہے، وہ تنخواہ آپ کی حلال ہے لیکن طیب نہیں ہے۔ طیب تب ہوگی جب اس میں سے خمس نکالو گے۔ آپ زمیندار لوگ ہیں، آپ نے گندم کاشت کی، مثلا 200 من گندم نکلی، 200 من میں سے 50 من خرچہ نکل گیا، الگ کر دیں، یہ خرچہ ہو گیا گندم پہ، پانی پہ، کھاد پہ خرچہ ہو گیا 50 من، باقی 150 من بچی۔ 150 من میں سے 40واں حصہ فرض کیجئے اگر زکوٰۃ نکلے، یعنی جہاں آپ پانی خود لگاتے ہیں، ٹویل لگایا ہوا ہے، 40 من میں سے 1 من آپ کی زکوٰۃ ہے، تو یہ 150 من جو آپ کی گندم ہے یہ آپ کے لیے حلال ہے۔ طیب تب ہوگی جب اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ توجہ فرما رہے؟ خمس و زکوٰۃ مال میں سے نکلے گا تو مال آپ کا طیب کہلائے گا۔ رزق کا صرف حلال ہونا کافی نہیں ہے، رزق کا طیب ہونا بھی کافی ہے۔ اور اگر آپ کا رزق طیب نہیں ہے، آپ نے نہ خمس نکالا نہ زکوٰۃ نکالی، تو آپ کا لباس اگر بغیر خمس و زکوٰۃ نکالے والے مال سے اگر آپ نے اپنے کپڑے خریدے ہیں تو اس لباس میں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے اس میں خمس یعنی سادات کا مال ہے، اس میں زکوٰۃ یعنی غیر سادات فقراء کا مال اس میں ہے، اگر آپ نے ادا نہیں کیا، جو آپ نے مکان بنایا ہے وہ مکان آپ کے لیے مباح نہیں ہے، اس میں جتنی نمازیں آپ نے پڑھی وہ نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ ناراض تو نہیں ہو گیا حضرت؟
قبلہ نے کہا کہ بھائی توجہ سے سنیے گا مولوی صاحب، میں کوئی نہ کوئی نئی بات کروں، کوئی نہ کوئی مسئلہ بیان کر کے جاؤں، آپ کے نالج میں اضافہ ہو۔ او بھائی یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اس پہ عمل ہو، تاکہ آپ کی عبادات قبول ہوں، آپ کی نماز قبول ہو۔ نماز کی قبولیت کے لیے لباس کا مباح ہونا شرط ہے۔ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس مکان کا مباح ہونا شرط ہے۔ لباس اور مکان مباح کب ہوتا ہے؟ جب اس مال سے مکان بنایا گیا ہو جس مال سے زکوٰۃ بھی نکل چکی ہو، خمس بھی نکل چکا ہو۔ حیدری، اس مکان میں کسی بھائی، کسی ہمسائے، کسی بہن کا غصبی حصہ بھی نہیں ہونا چاہیے، تب وہ مکان مباح ہے۔ تو بہرحال میں یہ بات بہت کڑوی ہے لیکن یہ حقیقت ہے، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، یہ آپ کے فائدے کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، انتظار امام۔ انتظار امام کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول، ہمارا رزق، ہماری شکل، ہماری صورت، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلن، ہمارا کردار، ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے جیسا یوسف زہرا چاہتے ہیں۔ ہر امام نے اپنے آنے والے زمانے کے امام حضرت حجت کے انقلاب کے لیے، ہر نبی نے، ہر امام نے زمین کو ہموار فرمایا۔ اسی لیے میرے چھوٹے امام فرماتے ہیں، یا شیعتنا کونو لنا زینا، اے ہمارے شیعو ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، ہماری توہین کا باعث۔ قبلہ شبیر جعفری صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے، عالم دین ہیں اور بہت خوبصورت خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ وہ اپنی کسر نفسی کا اظہار کر رہے تھے۔ عالم کی شان یہ ہوتی ہے، حدیث معصوم ہے کہ من قال انا عالم فہو جاہل، جو شخص کہے کہ میں عالم ہوں سمجھو وہ جاہل ہے۔ عالم کی شان ہی یہ ہے کہ وہ اپنی کسر نفسی کا اظہار کرتا ہے اور وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں عالم ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حالانکہ باعمل عالم دین ہیں، اتنے عرصے سے میں یہاں ان کو دیکھ رہا ہوں اور اتنا لمبا عرصہ آپ کے درمیان ان کا گزارنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا عالم با تقویٰ ہی معاشرے میں وہ عزت پاتا ہے جو جعفری صاحب نے آپ کے درمیان پائی۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں۔ قبلہ کی خواہش تھی کہ مولانا دیر سے پڑھے، میں نے مجلس جا کے پڑھنا ہے مغربین کے فوراً بعد ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیک سنگھ سٹی میں، تو مجبوری ہے میری۔ ان کی خواہش تھی کہ زیادہ لوگ سنیں۔ میرے قبلہ جتنی عبادات ہیں، اس نقطے کو خدا کے لیے بانیان بیٹھے ہو، اس نقطے کو سمجھ کے جاؤ گے تو میرے آنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں نیت اور جسم کے انوالومنٹ سے خدا تک پہنچنے کا جو پروسیس ہے اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ یہ مشکل تو نہیں ہو رہی بات، میں آسان کر دوں، یعنی آپ کے اخلاص سے نیت بھی ہونا چاہیے اور جسم بھی اس کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ عمل، زہر عمل تو جسم کے ذریعے ہوگا، نیت خالص ہو، عمل ہو۔ عمل اتنا بڑا ہو، اتنا بڑا عمل، لیکن نیت خالص نہیں ہے تو بڑے عمل کا کوئی اجر ملنے والا میں اگر یہ بات اکیلی بات میں سمجھا سکا تو یوں سمجھو میں نے پورا خمسہ پڑھ دیا یہاں پہ، یہ اتنی قیمتی بات کہنے چلوں قبلہ کی موجودگی میں۔ مثلا فرض کیجئے روزے ہوں جون جولائی کے 17 گھنٹے کا روزہ، ایک بندہ مومن یہ نیت کرے، ڈاکٹر صاحب سے مل کے آیا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کا تھوڑا معدہ خراب ہے، پیٹ بھی آپ کا بڑھ گیا ہے اور صحت آپ کی ٹھیک نہیں ہے، رمضان آ رہا ہے، آپ کی صحت کا راز صرف روزے رکھنے میں ہے۔ جو بندہ روزہ 30 روزے مکمل رکھے گا معدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، پیٹ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ اس مومن نے نیت کر لی کہ کبھی روزے نہیں رکھے اس نے، اس دفعہ روزے رکھوں گا تاکہ پیٹ ہلکا ہو جائے، سلم سماٹ ہو جاؤں، معدہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ اس نیت سے اس نے 30 روزے رکھے، 17 گھنٹے کا ڈیلی روزہ، 30 روزے۔ قیامت کے دن جب وہ 30 روزوں کے ثواب کا اکاؤنٹ کھولے گا تو بیلنس اس کا 0 ہوگا،
اس لیے کہ اللہ کی خاطر تو رکھے نہیں۔ ایک بندہ اس نے نیت کی، مخیر آدمی ہے، علاقے کا وڈیرا آدمی ہے، زمیندار ہے، اس نے نیت کی کہ اس دفعہ میں نے رمضان کے بعد پورے یا رمضان کے مہینے میں 2 کروڑ روپیہ میں علاقے کے غربا مساکین میں تقسیم کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے بعد بلدیاتی الیکشن آنے والا ہے تو لوگوں سے ووٹ بھی تو لینے۔ 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا، نیت یہ کہ ووٹ ملیں گے۔ قیامت کے دن 2 کروڑ کے ثواب کا اکاؤنٹ کھولے گا تو بیلنس 0 خالی۔ ایک آدمی کو کسی نے بتایا کہ یار میں سعودی عرب میں رہ کے آیا ہوں، مکہ مدینہ اس قدر ڈیولپ ہو گئے ہیں، اور مکہ ٹاور وہ تو بڑی دیکھنے کی جگہ ہے، کمال ہے، میں یہ ترقی ہوئی، یہ ترقی ہوئی۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں تاکہ مکہ مدینہ گھوم کے آؤں، مکہ ٹاور بھی دیکھ کے آؤں، نیت یہ ہے۔ تو اتنا لمبا سفر کر کے گیا، لاکھوں روپے خرچ کر کے، ثواب ٹکے کا نہیں ملا، اس لیے کہ اللہ کی خاطر تو گیا نہیں تھا۔ یعنی عمل اتنا بڑا، نیت اگر خالص نہیں ہے، ٹکے کا ثواب ملنے والا۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، ذرا سمجھیے گا، یہ بانیان مجلس کے لیے یہ نقطہ ہے۔ فرض کیجئے عمل چھوٹا ہے، نیت بڑی ہے۔ اس کی مثال میں دوں، اہل بیت علیہ السلام نے راہ خدا میں روٹیاں دی۔ سورہ دہر پڑھیں آپ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اہل بیت نے مدینے کے یتیم، اسیر اور مسکین، روزے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، 3 دن روزے رکھے منت کے، اس منت میں نبی شامل نہیں ہوئے، جناب فضا البتہ شامل ہو گئی تھی۔ تو ایک دن روزہ کھولنے کا وقت آیا تو مسکین آ گیا، اگلے دن یتیم آ گیا، اگلے دن اسیر آ گیا، اور تینوں دن اہل بیت نے پانی کے ساتھ روزہ اختیار کیا اور روٹیاں مسکین، یتیم اور اسیر کو دے دی۔ اور قرآن نے اس کا ذکر کیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور نیت اتنی خالص تھی کہ انہوں نے زبان سے ایک لفظ اہل بیت نے نہیں بولا، اس اخلاص نیت کے ساتھ روٹیاں دیں کہ اللہ نے ان کی نیت کو بھی قرآن بنا دیا۔ نیت کیا؟ نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا۔ نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، اے مدینے کے یتیم، اسیر اور مسکین، ہم نُطْعِمُكُمْ یعنی ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، وجہ اللہ، اللہ کی ذات کی خاطر بس۔ نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ وَلَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، نہ ہمیں تم سے بدلہ چاہیے، شکریہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ نے پیمنٹ کتنی بڑی کی، روٹی بظاہر روٹی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، چند روٹیوں کے بدلے میں اللہ نے جزا کتنی بڑی دی، پیمنٹ کتنی بڑی کی، جزاء بما صبروا جنۃ وحریرا۔ اے اہل بیت محمد، میری جنت، اس کی ساری نعمتیں تمہاری ان روٹیوں کا بدلہ ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ پیتن پاک، یہ 14 وارث جنت ہیں، اس لیے کہ جنت روٹیوں کے بدلے میں انہوں نے خرید کر لی ہے۔ جزا، لفظ جزا ہے، جزاء بما صبروا جنۃ وحریرا۔ اے اہل بیت محمد، آپ نے بھوک برداشت کی میری خاطر، روٹیاں رہے خدا میں دے دی، اس کے بدلے میں میری پوری جنت کے وارث تم ہو۔ اچھا، اب ایک اور مثال دے کر میں اپنے مطلب کی طرف آتا ہوں۔ میرے مولا امیر نے میدان خندق میں عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں آئے، مبارز طلبی کی، اس نے پہلا وار کیا، حضرت نے جوابی وار کیا۔ 1 to 1 مقابلے میں حضرت نے کبھی 2 وار نہیں کیے، ایک ہی وار میں مولا امیر دشمن کو 2 حصوں میں بانٹ دیتے تھے۔ دوسرا وار حضرت نہیں فرماتے تھے، توجہ، دوسرا وار کیوں کریں؟ دوسرا وار وہ کرے جس کا پہلا وار خطا جائے، معصوم سے خطا ہوتی نہیں، حیدری، معصوم سے خطا ہوتی نہیں۔ ایک ہی وار میں دشمن کو 2 حصوں میں بانٹ دیتے تھے، تو جوابی وار میں ایک ہی وار کیا اور عمر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیں،
کہ وار کرنے میں عمر کے 2 حصوں میں بڑھ جانے میں کتنا ٹائم لگا مولا علی کا، انرجی کتنی صرف ہوئی، بس تلوار اٹھی گری معاملہ ختم۔ کتنا عمل ہے، آدھا منٹ لگا لیں، کتنی انرجی صرف ہوئی، کتنا چھوٹا، بظاہر چھوٹا عمل، لیکن اس اخلاص سے نیت کے ساتھ امام نے اس دشمن خدا کو قتل کیا۔ نیت کی بنیاد پہ پیمنٹ کتنی بڑی ملی، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ چھوٹا عمل، پیمنٹ کتنی، ثقلین کی عبادت سے ایک ضربت افضل ہے۔ کتنی افضل ہے؟ آپ سورہ قدر میں پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنی افضل ہے؟ یہ علم خدا میں ہے، اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ تو علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ کتنی افضل ہے؟ یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا محبوب جانتا ہے، کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہاں پر مولانا ایک آپ کے لیے تو میں نہیں کہتا، بزرگ نوجوانوں کے لیے نئی بات کہنے چلو۔ کیا فرمایا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ یہاں ثقلین سے مراد کیا ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین، آپ حدیث سنتے ہیں، حضور فرماتے ہیں 2 برابر کی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہاں ثقلین سے مراد، 2 برابر کی وزنی چیزوں سے مراد قرآن اور اہل بیت۔ یہاں جو نبی فرما رہے ہیں کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یہاں ثقلین سے مراد کیا ہے؟ یہاں ثقلین سے مراد جن و انس ہیں۔ ایک ثقل سے مراد جن ہیں، ایک ثقل سے مراد انسان ہیں۔ اور اب میں آیت پڑھنے چلوں، ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ ثقلین سے مراد جن اور انس، یہ 2 برابر کی وزنی چیزیں، ان دونوں کو، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کی خاطر۔ اور حضور فرماتے ہیں علی کی ایک لمحے کی ضربت جن و انس کی قیامت تک کی عبادت سے افضل ہے۔ اب 2 بندے سمجھ کے، حیدری 2-4 بندے سمجھ کے، جملہ اگلا ہے، سمجھ کے دعا دیں گے تو میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا۔ بات یہ ہے، مجھے کہنے دیجئے، جس علی کی پوری زندگی میں سے آدھے منٹ کی عبادت جن و انس کے مقصد تخلیق سے بھی بڑھ جائے، اس کی ساری زندگی کی عبادت کا کیا حال ہوگا؟ توجہ ہے یہ نہیں؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، آپ نے توجہ فرمائی، مسئلہ سنیے، نتیجہ جو میں دینا چاہ رہا ہوں۔ او بھائیو، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کو کثرت عمل پسند نہیں، اخلاص سے عمل پسند ہے۔ او بھائیو، ایک بندہ پڑھنے والا ہو، صرف 10 بندے اخلاص کے ساتھ سننے والے ہوں، اس کا اجر و ثواب، اگر اللہ کی پڑھنے والا خدا کے لیے پڑھے، سننے والے اللہ کی رضا اور دین حاصل کرنے کے لیے سنے، اس کا اجر اتنا ہے کہ اس کا تصور انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس کا اجر یا خدا جانتا ہے یا 14 جانتے ہیں۔ لیکن اگر نیت یہ ہے کہ میں ایسا جلسہ کرواؤں کہ 50 بندے پڑھنے والے ہوں، ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جلسہ ہوا 10-10 منٹ 15-15 منٹ پڑھنے والوں کو مل رہے تھے اور 60-60 ہزار نیاز لے کے جا رہے تھے۔ شاید بانی کی نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ بھائی 15-15 منٹ اتنے پڑھنے والے، پلے کسی کے بھی کچھ نہیں پڑا، نہ پڑھنے والوں کے پلے کچھ پڑا، نہ سننے والوں کے پلے۔ کیا فیض پایا؟
اللہ کی خاطر مجلس ہو، ایک بندہ پڑھنے والا ہو، 5 بندے سننے والے ہوں، ایک بندے کی ان 5 میں سے ایک بندے کی اصلاح ہو جائے، وہ اس پوری بستی کی نجات کے لیے کافی ہے۔ ایک بات سمجھیے، اخلاص سے نیت ذہن میں رکھیے۔ مجلس کروائے، بانیان بیٹھے، مجلس کرانے سے زیادہ اہم ہے ذاکر کا انتخاب۔ جو آپ 200 400 500 یا 1000 2000 بندہ آپ بلا رہے ہو، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو، آپ اتنے بڑے مجمع کو پیغام کیا دینا چاہتے ہو؟ اگر پیغام مجلس پڑھنے والا خود جاہل ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، جسے اپنا کلمہ صحیح نہیں آتا، قرآن کی ایک سورہ نہیں پڑھنا جانتا، آپ 60,000 اسے دے کے اپنی رزق روزی بچوں سے پیٹ کاٹ کے بچوں سے چھین کے اس کو دے رہے ہو، اس کا تمہیں اجر کیا ملنے والا ہے؟ وہ غلط بیان کر کے جا رہا ہے۔ او بھائی، ہر وہ بندہ غلط مجلس پڑھے گا جس نے نہ تفسیر پڑھی نہ مقتل اہل بیت پڑھا ہے۔ وہ تو سنی سنائی پہ آ رہا ہے، سنی سنائی پہ پڑھ رہا ہے۔ خدا کے لیے مجلس پڑھنے سے یار اپنے معاملات میں تو آپ بڑے سیانے اور سگڑ اور سمجھدار ہو، اپنے 7ویں 8ویں کے بچے کو انگلش پڑھانے کے لیے، سائنس پڑھانے کے لیے تو ٹیچر ہائی کوالیفائڈ ڈھونڈ کے لاتے ہو، اور ٹیچر کا انٹرویو لیتے ہو کہ کتنا پڑھے ہوئے ہو، تمہاری تعلیم کتنی ہے، یعنی یہ کتاب تم بچوں کو پڑھا پاؤ گے یا نہیں، رزلٹ دو گے یا نہیں۔ اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے تم پڑھا لکھا ٹیوٹر ڈھونڈ کے لاتے ہو، اور قوم کے بچوں کو مجلسوں میں جاہلوں کے حوالے کرتے ہو۔ یہ ممبر علم ہے۔ یاد رکھنا، کسی مکتب فکر کے امام کا لقب نہ باب العلم ہے نہ باقر العلوم ہے۔ تمہارے امام کا لقب باب العلم بھی ہے اور باقر العلوم بھی ہے۔ میں سوچتا ہوں دکھ لگتا ہے خدا کی قسم، جس قوم کو علم کے میدان میں دنیا کی قیادت کرنا چاہیے تھی، وہی قوم علم کے میدان میں سب سے پیچھے رہ گئی۔ کیوں پیچھے رہ گئی؟ اس لیے پیچھے رہ گئی کہ ہم نے ممبر علماء کے حوالے نہیں کیا۔ ہمارے خصوصاً میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، ہمارا ممبر فنکاروں کے حوالے ہے، جاہلوں کے حوالے ہے، ایسے لوگوں کے حوالے ہے جنہوں نے زندگی میں کبھی نماز جعفریہ کے 2 پیج نہیں پڑھے۔ ابھی میں آپ کو نیٹ کے ذریعے لاکھ 1.5 لاکھ 25-30 لاکھ محرم کا لینے والوں کو، ابھی میں آپ کو اگلے لمحے آپ میرے ساتھ بات کریں، میرے باہر نکلیں، میں آپ کو سناتا ہوں، انہیں سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، سورہ توحید پڑھنی نہیں آتی، کلمہ پڑھنا نہیں آتا، 1.5 لاکھ روپے مجلس کا لیتے ہیں۔ تمہاری تربیت کیا کریں گے؟ تمہارے بچوں کی تربیت کیا کریں گے؟ ناراض تو نہیں ہو رہے یار، میں آپ کے فائدے کے لیے بات کر رہا ہوں یار، میں آپ کے فائدے کے لیے بات، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخری مطلب سنیے، اور میرا گھنٹہ میں آپ تک کا ٹائم دینا ہے، ٹائم میرا یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے۔ اسی سے متعلقہ دوسری بات، عبادت چھوٹی ہو یا بڑی، ہر عبادت کی قبولیت کا صرف ایک پیمانہ ہے، اور وہ پیمانہ یہ ہے کہ عبادت چینج چاہتی ہے، عبادت تبدیلی چاہتی ہے۔ میں نے بڑی بات کہہ دی مولانا، اگر میں سمجھا سکا، ہر عبادت چھوٹی ہو یا بڑی، اس کی قبولیت کا ایک ہی پیمانہ ہے کہ عبادت چینج چاہتی ہے۔ اب میں حدیث بیان کروں گا، چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں گے، آپ کے اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سے کسی نے پوچھا، فرزند رسول، نماز کی قبولیت کا بھی کوئی پیمانہ ہے کہ خود نمازی کو پتہ چل جائے کہ جو نماز میں پڑھ چکا ہوں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی؟ امام نے فرمایا ہے پیمانہ، قرآن نے بیان کیا ہے۔ کہا فرزند رسول آپ وارث قرآن ہیں، ارشاد فرمائے کم از کم دلی اطمینان تو ہو نا کہ جو میں نماز پڑھ چکا وہ قبول ہوئی یا نہیں۔ امام نے فرمایا پیمانہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ کیا پیمانہ ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ امام فرماتے اے نمازی، اگر نماز فجر پڑھنے کے بعد نماز ظہرین تک اگر تو نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، یقین مان تیری فجر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔
نماز ظہرین کے بعد نماز مغربین تک تو گناہ سے بچا رہا، تیری ظہرین قبول، مغربین سے لے کر نماز فجر تک ساری رات اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہا، تیری نماز مغربین قبول ہو گئی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، ساتھ ساتھ گناہ بھی ہو رہا ہے، تو اس کا پتہ یہ چلا کہ نمازیں پڑھی تو جا رہی ہیں لیکن نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں۔ روزے کا چینج کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزے تم پہ لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے۔ ایمان والوں سے اللہ روزے کا تقاضا کر رہا ہے، ایمان والوں سے۔ یہ پتوں کی میں یہ جہانگیر وہ ہے نا ہمارے چودھری جہانگیر صاحب، ہاں وہاں مجلس ہو رہی تھی، مجھ سے پہلے تلاڑا صاحب پڑھ رہے تھے، ان کے بعد میں نے پڑھنا۔ تلاڑا صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی، مجھے بڑی پسند آئی۔ انہوں نے کہا رمضان کا مہینہ تھا، انہوں نے کہا جی اللہ روزے کا تقاضا ایمان والوں سے کہہ رہا ہے۔ اللہ فرمایا ایمان والوں روزے تم پہ فرض ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں ٹیچر ہوں، ٹیچر سکول میں پڑھاتا رہا ہوں۔ ہم 8ویں والوں کو بلاتے تھے نا کہ 8ویں والے آ جائیں، تو نہ 6ٹھی والے آتے تھے نہ 7ویں والے، 8ویں والے آتے۔ ہم 6ٹھی والوں کو بلاتے تھے تو 6ٹھی والے ہی آتے تھے، نہ 7ویں والے نہ 8ویں والے۔ اللہ روزے کے لیے ایمان والوں کو بلا رہے ہیں، اے ایمان والوں روزے تم پہ فرض ہیں۔ انہوں نے جملہ یہ کہا اللہ ایمان والوں کو روزے کہہ رہا ہے، بے ایمان پریشان نہ ہو۔ بے ایمانوں کو پریشان، ایمان والوں سے اللہ روزے کا تقاضا کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پہ فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ توجہ، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ روزے رکھنے کے بعد تم متقی بن جاؤ، بسم اللہ جی، تم متقی بن جاؤ۔ گویا اللہ ہمارے لیے سال میں ایک منتھلی ٹریننگ کا پروگرام بنائے ہوئے ہے کہ سال میں پورا مہینہ ہم سے روزے رکھوا کے ہمیں متقی بنا کے اللہ ہمیں مولا امیر کی رعیت میں شامل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ علی بدماشوں کا امام نہیں، علی متقیوں کا امام۔ روزہ عبادت ہے، روزے کا چینج کیا ہے؟ لعلکم تتقون، روزہ رکھنے کے بعد تم متقی بنو۔ اگر رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد صاحبان ایمان میں تقوی ڈیولپ ہو گیا ہے تو روزے قبول۔ اگر پہلے اور بعد کی لائف میں کوئی چینج نہیں آیا تو آپ نے بھوک کی صحبت برداشت کی۔ بس آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں، یہیں پہ روک رہا ہوں، بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ مجلس حسین، یہ عزاداری، یہ مظلوم، یہ ہماری سب سے بڑی عبادت ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ عزاداری میں نے سب سے بڑی عبادت کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ عزاداری محافظ دین ہے۔ او بھائیو، ایک بات یاد رکھنا، میرے مولا حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں فقط دین بچایا نہیں۔ یہ عمارت ہے نا امام بارگاہ مسجد، اس عمارت کا بنا دینا اتنا بڑا کمال نہیں، اس عمارت کو ہمیشہ اپنی اصلی حالت پر باقی رکھنا اصل کمال ہے۔ اور ہے یا نہیں؟ سیدہ کے لال نے میدان کربلا میں دین بچایا، قربانیاں دے کر، بھائی دیے، بیٹے دیے، بھتیجے دیے، اپنا سر دیا، بہنوں کی چادریں دی، خرچہ کر کے دین بچایا حسین نے۔ لیکن دین بچانا اتنا، اس سے بڑا کمال یہ تھا کہ یہ دین قیامت تک محفوظ ہو جائے۔ قیامت تک اس دین کو محفوظ رکھنے کے لیے بہن شریکت الحسین بہن نے شام میں مجلس کی بنیاد رکھی۔ اس مجلس و عزاداری کا ایک ہی مقصد ہے، بانیان بیٹھے ہو خدا کے لیے سمجھو، اگر نہیں سمجھو گے تو نقصان آپ کا ہوگا، مجھے کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ میرا کام وما علینا الا البلاغ، میرا کام ہے پیغام پہنچانا، میں آپ کے فائدے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ مجلس حسین کرانے کا ایک ہی مقصد ہے جناب زینب کا، کہ جو بھائی نے دین بچایا ہے وہ مجلس کے ذریعے دین ماننے والوں تک پہنچنا چاہیے۔ یہ عزاداری محافظ دین ہے۔ اور اس کی ایک مثال میں دیا کرتا ہوں۔
آپ نے قلعے دیکھے ہوں گے، لاہور کا بادشاہی قلعہ دیکھا ہی یا نہیں؟ ٹی وی میں تو دیکھا ہوگا۔ قلعہ کے عین بیچ سنٹر میں ایک دیوان خاص ہوتا ہے جہاں رائل فیملی بیٹھتی ہے، اس کے اوپر ایک دیوان عام ہوتا ہے، اس کے گرد حصار خاص ہوتا ہے، پھر حصار عام ہوتا ہے، پھر اس کے گرد خندق کھودی جاتی ہے جہاں پانی چھوڑا جاتا ہے۔ یہ گویا ڈیفنس لائنیں ہیں کہ جب دشمن حملہ کرے پہلے پانی کی خندق عبور کرے، پھر حصار عام کو توڑے، پھر حصار خاص کو توڑے، پھر دیوان عام کو توڑے، پھر دیوان خاص میں بادشاہ اور اس کی فیملی تک جا کر پہنچے۔ اب بات سمجھنا، اسلام کے قلعہ کے عین بیچ سنٹر دیوان خاص میں شمع توحید روشن، جنہیں سمجھ آئے بولیں لا الہ الا اللہ کی شمع روشن ہے، اس کے گرد محمد رسول اللہ کا دیوان ہے، اس کے گرد علی ولی اللہ کا حصار ہے، اس کے گرد یا حسین کا حصار ہے، اس کے گرد اللہ نے ہم عزاداروں کے آنسوؤں کی خندق کھدوا رکھی۔ یہ میرا چیلنج ہے، 1400 سال سے لے کر آج تک دشمنان اسلام ابھی تک ہم عزاداروں کے آنسوؤں کی خندق کو عبور نہیں کر سکا۔ تو جب تک یہ گریہ مجلس عزاداری باقی ہے، اللہ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ عزاداری محافظ دین ہے، اس لیے میں نے کہا کہ سب سے افضل عبادت ہے۔ نماز کی قبولیت کا پیمانہ گناہوں سے بچنا، روزے کی قبولیت کا پیمانہ تقوی کا ڈیولپ ہونا۔ یہ عزاداری جو سب سے بڑی عبادت ہے، عزاداری کی قبولیت کا پیمانہ کیا ہے؟ بس یہ پیمانہ سنی اور میں مصائب کے چند جملے کہوں اور میں اپنے بزرگ کو ٹائم دوں۔ عزاداری، مجھے اطمینان ہو کہ جو میں مجلس پڑھ کے گیا ہوں، گاڑی میں سفر کروں، گھر جا کے سوؤں تو اطمینان قلب کے ساتھ کہ جو میں نے پڑھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ بانیان مجلس اطمینان کے ساتھ رات کو سوئیں کہ جو ہم نے مجلس کروائی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ سننے والے اطمینان قلب کے ساتھ رات کو سوئیں کہ جو ہم نے مجلس سنی، ہماری سنی مجلس اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ تو اس مجلس کی قبولیت کا چین کیا ہے، پیمانہ کیا ہے؟ اب وہ چین سنا رہا ہوں تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں۔ مجلس ہے مکتب حسین، مسجد ہے مقصد حسین۔ نہیں توجہ فرمائیں، مجلس ہے مکتب حسین، مسجد ہے مقصد حسین۔ مجالس میں ذہنوں کو تیار کیا جاتا ہے، مسجدوں میں انہی ذہنوں کو جھکایا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واکھارہ میں ہونے والی عزاداری اور مجالس اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں یا نہیں، اس کا پیمانہ بتا رہا ہوں، اس کا ایک ہی پیمانہ ہے۔ دیکھو تمہارے گھروں کے مصلے آباد ہیں یا نہیں، تمہارے بچے بچیاں نمازی بن رہے ہیں یا نہیں، تمہاری مسجد آباد ہے یا نہیں۔ اگر تو عزاداری اور مجالس کے نتیجے میں تمہاری مسجد آباد ہے، تمہارے گھروں کے مصلے آباد ہیں، تم خود نمازی ہو، تمہاری بچیاں اور تمہارے بچے نمازی بن چکے ہیں، یہ سند ہے تمہاری عزاداری قبول ہو گئی۔ لیکن اگر مسجد نمازیوں سے خالی ہیں، گھروں کے مصلے آباد نہیں ہیں، نماز فجر کے لیے نہ باپ اٹھتا ہے، نہ ماں اٹھتی ہے، نہ بیٹی اٹھتی ہے، نہ بیٹا اٹھتا ہے، 9 بجے تک سو رہے ہیں، مصلے آباد نہیں ہیں گھروں کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجالس ہو تو رہی ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ میں اس کی مثال عرض کروں، بس فرض کیجئے آپ کے یہاں قریب میں پتوکی میں گارمنٹس کی کوئی فیکٹری ہے جہاں کرتے بنتے ہیں، فیکٹری موجود ہے، مارکیٹ میں اس فیکٹری کا مال خریدنے جاتے ہیں تو مال مارکیٹ میں مہیا نہیں ہے۔ ہر صاحب عقل کو ذہن میں 2 باتیں آتی ہیں، یا فیکٹری بند ہو گئی ہے، فیکٹری کام کر رہی ہوتی تو مارکیٹ میں مال پہنچا ہوتا، لیکن اگر فیکٹری اپنے انجینئرز اور ورکرز کے ساتھ مسلسل ورکنگ میں ہے، کام کر رہی ہے، پھر مارکیٹ میں مال نہیں پہنچ رہا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ فیکٹری میں مال ضائع ہو رہا ہے۔ اگر مال صحیح تیار ہو رہا ہوتا تو مارکیٹ میں پہنچا ہوتا۔ اب میرا جملہ سنیے گا، مجلس ہے مکتب حسین، مسجد ہے مقصد حسین۔ مجالس میں ذہنوں کو تیار کیا جاتا ہے، مسجدوں میں انہی ذہنوں کو جھکایا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں ہونے والی عزاداری اور مجالس بارگاہ توحید و اہل بیت میں قبول ہیں یا نہیں، اس کا پیمانہ یہ ہے کہ تمہارے گھروں کے مصلے، تمہاری اولاد نمازی بن رہی ہے یا نہیں، تمہاری مسجدیں آباد ہیں یا نہیں۔ اگر تو مصلے اور مسجدیں آباد ہیں، تمہاری نئی نسل نمازی بن چکی ہے، یقین مانو تمہاری مجالس قبول ہو گئی۔ لیکن اگر گھروں کے مصلے نمازیوں سے خالی ہیں،
مسجد نمازیوں سے خالی ہیں، تو دو میں سے ایک بات ہے، یا عزاداری ختم ہو گئی ہے، عزاداری ہو رہی ہوتی تو مسجدیں آباد ہوتی، لیکن عزاداری اگر شب و روز ہو رہی ہے، جلسوں پہ جلسے، شب بیداریوں پہ شب بیداریاں، عشروں پہ عشرے، خمسوں پہ خمسے ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بچے نمازی نہیں بن رہے، گھروں کے مصلے آباد نہیں ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ مجالس میں تمہارا وقت برباد کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ مجالس پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں جو خود بے دین ہیں۔ یاد رکھو، جو خود بے نماز بغیر وضو کے مجلس پڑھ رہا ہے، وہ تمہاری نئی نسل کو کیوں بتائے گا کہ نماز پڑھنا واجب ہے؟ جو رمضان کے مہینے میں لنگر کر کے مجلس پڑھ رہا ہے، وہ تمہاری نئی نسل کو کیوں بتائے گا کہ روزہ رکھنا واجب ہے؟ بولو ہی، بس ختم ہوگی میری تقریر۔ یہ مجالس تماشا نہ بناؤ، وقت گزاری نہ بناؤ، فارملٹی پوری نہ کرو، اس کو مشن بناؤ۔ مشن دین پہنچانے کا ذریعہ ہے مجلس حسین۔ اور دین کون پہنچائے گا؟ مجلس میں آ کے دین کون پہنچائے گا؟ جو دین پڑھ کے آیا ہوگا۔ بے دین کیسے مجلس میں دین پہنچائے گا؟ بے عمل کیسے مجلس میں دین پہنچائے گا؟ کوشش کرو یہ ممبر علماء کے حوالے کرو۔ 63 محمل مدینہ سے لے کے چلی تھی زینب، دو تین منٹ کی زحمت، بڑی زحمت دی میں نے آپ حضرات کو، لیکن یہ چند درد دل تھے میں نے آپ کے سامنے ادا کر دیے۔ میں ایک عرصے سے پڑھ رہا ہوں یہاں واکھارا میں، اور ڈاکٹر صاحب کا جلسہ اس سے 20 سال پہلے میں نے پڑھا، تو اب اس کے بعد میں سال میں 2-3 پروگرام میں یہاں پڑھتا ہی ہوں الحمدللہ۔ تو میرا یہ گھر ہے اپنا، گویا آپ میرے اپنے بیٹھے ہیں، میں اپنے سمجھ کے آپ کو میں نے اپنا درد دل سنایا ہے۔ امید ہے آپ درد دل سمجھے ہوں گے کہ یہ قوم کی ضرورت ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں، 63 محملوں پہ بیویاں بچے سوار تھے۔ جب سادات کا قافلہ مدینہ سے چلا، ماتمی بیٹھے ہو، عزادار بیٹھے ہو، رونے آئے ہو، تو روتی آنکھوں سے میرے ایک سوال کا جواب دو کہ جب بھائی کا چہلم منانے بہن کربلا آئی ہے، کتنے محمل تھے؟ مصائب تو پڑھ دیا، اس سے بڑا کیا مصائب پڑھو؟ 3 محمل۔ سادات کا خرچہ دین پہ دیکھیں کتنا ہوا ہے۔ او شیعو، او عزادارو، اس دین کو آپ تک پہنچانے کے لیے حسین کی 4 سالہ یتیم بچی نے شمر کے تماچے کھائے۔ آپ قدر نہیں کرو گے اس دین کی تو کون قدر کرے گا؟ سب سے پہلے میرے مولا سید سجاد علموں والی سرکار کی قبر پہ آئے۔ اب ماتم کا جملہ کہہ رہا ہوں جو رونے آیا ہے۔ سرکار عباس کی قبر کو گلے لگایا میرے مولا سید سجاد نے۔ پہلا بین یہ کیا، چچا غازی میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا بازو کٹوا کے دریا کے کنارے سو جانا آسان ہے چچا، لیکن ننگے سر ماؤں بہنوں کے ساتھ کبھی اس بازار، جزاک اللہ جزاک اللہ، کبھی اس دربار جانا چچا بڑا مشکل ہے۔ اگلا جملہ سید سجاد کا سنیے گا، مولا فرماتے چچا غازی ذرا قبر سے اٹھ کر ان بیویوں میں سے پہچان کے اتنا بتا، ان میں تیری مرشد زادی زینب کون سی؟ میرے 12ویں امام زیارت الناہیہ میں فرماتے میرا سلام ہو ان بیویوں پر جن کے چہروں کے رنگ شام کی زندان کی گرمی اور سردی نے تبدیل کر دیے تھے۔ مدینہ میں محمد حنفیہ نہ پہچان سکے کہ میری بہن زینب کون سی ہے۔ اگلے جملے میرے نہیں ہیں، میں ذمہ دار دینی طالب علم ہوں، میں لا یعنی اور صدری باتیں مجلس میں نہیں پڑھتا، جب مطالعہ کرتا ہوں وہ پڑھتا ہوں یا مستند عالم سے سنتا ہوں تو وہ بات کہتا ہوں۔ علامہ نکن جامع المنظر میں پڑھتا تھا، ماڈل ٹاؤن میں ای بلاک میں مجلس تھی، علامہ نکن علیہ رحمہ کا خطاب تھا، لکھنؤ کے عالم، اس عالم بزرگوار سے میں نے اپنے کانوں سے جملے سنے، فرما رہے تھے کہ بہن آتی ہے بھائی کی قبر میں، بھائی کی قبر کو گلے لگایا، بھیا مبارک ہو آپ نے کربلا فتح کی، بہن شام فتح کر کے آ رہی، بھیا جہاد آپ نے بھی کیا، بڑا غیرت مند شیعہ میرے سامنے، جہاد آپ نے بھی کیا، جہاد میں نے بھی کیا، لیکن بھیا آپ کے جہاد میں اور میرے جہاد میں فرق ہے، آپ مرد تھے، آپ کے ساتھ فوج مردوں کی تھی، میں پردہ دار، میرے ساتھ فوج یتیموں کی تھی۔ بھیا آپ مرد تھے، آپ کی جنگ مردوں کے ساتھ تھی، میں بطول زادی، میری جنگ شام کے بے غیرتوں کے ساتھ۔ بھیا آپ دشمن کے گھر سے باہر لڑے، میں دشمن کو گھر میں شکست دے کے آ رہا۔
بھیا دین کی خاطر کوئی اور شام ہو تو زینب زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بس 2 منٹ کی اور زحمت۔ چند دن سادات رہے کربلا میں، کربلا سے یہ قافلہ مدینہ پہنچا۔ کوئی حاجی بیٹھو میری بات کی گواہی دینا، حاجی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں سیدزادیاں مدینہ کے باہر 3 دن بیٹھی رہیں۔ علامہ نکن فرماتے ہیں بطول زادیاں شہر مدینہ میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں تھی، اور جناب ام کلثوم نے وہ نوحہ بھی پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، بہنیں گئی تھی بھائی ساتھ تھے، بھائی مرا کے بہنیں واپس آئی ہیں۔ بہلا بہلا کے پہلے بھیجا گیا، بشیر منادی کو ندا دے رہا ہے، مدینے کی گلیوں میں ندا دے رہا ہے، مدینے والو مدینے کے سردار آ گئے۔ یہ اعلان سنا جناب ام البنین نے، بی بی نے برقع پہن لیا، دروازے کے اندر تشریف فرما ہوئی۔ اے شخص تو کون ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ بی بی میرا نام بشیر ہے، میں کہہ رہا ہوں مدینے کے سردار آ گئے۔ اللہ کرے میں سرکار وفا کے مریدوں کو لفظ سمجھا سکوں۔ بی بی فرماتی ہے بشیر جلدی بتا میرا غازی آ گیا۔ بشیر پوچھتا ہے بی بی آپ کون ہیں؟ کہا میں عباس کی ماں ام البنین ہوں۔ بشیر سر جھکا کے کہتا ہے بی بی آپ تو شہنشاہ وفا کی ماں ہیں، آپ کو تو حسین کا پوچھنا چاہیے تھا، اکبر و قاسم کا پوچھنا چاہیے تھا، آپ نے عباس کا کیوں پوچھا؟ ماں کو اتنا ناز تھا کہ بشیر میں نے عباس کا اس لیے پوچھا ہے اگر میرا غازی آ گیا ہے پھر سارے آ گئے۔ بشیر کی چیخ نکل گئی بی بی تیرا غازی مارا گیا۔ اب روئی نہیں، آخری جملہ آزادار، بڑی مہربانی اللہ آپ کے ان چیخوں کو اپنی بارگاہ جلیل میں قبول فرمائے۔ کہا کتنی فوج تھی جس نے میرے غازی کو مارا؟ کہا ہزاروں لاکھوں کی فوج۔ بی بی فرماتی ہے چاہے ہزاروں کی فوج ہو میرا عباس کسی سے مار نہیں کھاتا، سچ بتا کیوں مارا گیا میرا غازی؟ بشیر کی چیخ نکل گئی، کہا بی بی تیرے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب بی بی آتی ہیں سیدھی جنت البقیع میں، رسول کی بیٹی کی قبر کو گلے لگا کے اب بیان کیا رسول زادی اب تو راضی ہو نا میرے عباس پہ۔ قبر ہلنے لگی، آواز آئی ام البنین میں راضی، میرا بابا راضی، میرا اللہ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٍ بسم اللہ۔